کانسیپٹ نہ آ جائے ایمان والے کے اندر کہ جہاں پر میں ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ کانسیپٹ، یہ تصور نہ آ جائے اور اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو جائے۔ عبادات انہی کا نام ہے، نماز، روزہ، زکات اتنا کر لیا، باقی بازار میں گئے ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے، کسی نے ہمارے پاس امانت لا کے رکھ دی ہم اس کو ہڑپ کر بیٹھ گئے، یہ تو خیانت ہے۔ پھر مسلمان کہاں رہا؟ اسلام کے 75% حصے میں اس کا دین کہاں رہا؟ تو 100% مومن کہاں رہا؟ تہجد گزار ہو، پوری زندگی تہجد میں پیشانی کو رگڑتا رہے، 5 وقت کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری زندگی نماز پڑھے، اگر اخلاقیات میں وہ برابر نہیں ہے، یاد رکھنا وہ پکا مسلمان نہیں ہے، اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس کے سجدے کام نہیں آئیں گے، اس کے رکوع کام نہیں آئیں گے، اس کی تلاوت کام نہیں آئے گی، راتوں کو گڑ گڑانا کام نہیں آئے گا، چاہے پیشانی میں اتنے بڑے گڈھے پڑ جائیں پیشانی رگڑ رگڑ کے، اگر دین کے حصوں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ یہی ہے کہ مسلمان پورے طور پر مسلمان بن جائے۔ اللہ نے اسی لیے ایمان والوں سے کہا کہ پورے طور سے مسلمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم ایمان لیا ہے، ہم اور آپ نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لیا ہے، اللہ کی رسالت پر، نبی کی رسالت پر، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لیا ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، سب کچھ ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، کبھی زندگی میں اس نے روزے کو فوت نہیں کیا، نہیں چھوڑا، کبھی اس نے زکات میں خرد برد نہیں کی، اور زندگی کا جو اہم فریضہ حج بھی اس نے ادا کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا دین ہے، لیکن وہی انسان اگر مسجد سے باہر قدم رکھتا ہے تو دین کے 75% حصے سے یہ باہر ہے، اس پر اس کا عمل نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس کے یہ ساری عبادتوں پر یہ حقوق پانی پھیر لیں گے۔ یہ 75% دین کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق ہیں، اور اللہ اسے معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا، اتدرون من المفلس، کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ بیچارہ، قسمت کا مارا۔ صحابہ نے کیا عرض کیا؟ رسول اللہ، فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا دینار، اللہ کے رسول ہمارے میں سے جس کے پاس کوئی پیسے پوسے نہ ہو تو وہی ہے مفلس۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مفلس حقیقت میں یہ نہیں ہے، بلکہ مفلس حقیقت میں میرے امت کا وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکات، عبادات، حج، نوافل، تہجد سب ایک انبار لے کر میرے پاس آئے گا، لیکن حال یہ ہوگا کہ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی امانت ہڑپی ہوگی، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کی زمین غصب کی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے حق تلفی کی ہوگی، کسی پر ناحق حق اٹھایا ہوگا، کسی کو اپنی زبان سے ٹھیس پہنچائی ہوگی، کسی کے ڈنڈی ماری ہوگی، کسی کو تجارت میں دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے ساتھ فراڈ کی ہوگی۔ قیامت کے دن ان تمام حقوق داروں کی قطار لگی ہوگی، لائن لگی ہوگی، اور سب آ کر اللہ کی عدالت میں جب اس کے خلاف مقدمے دائر کریں گے تب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اٹھا اٹھا کر ان حقوق داروں کو دیں گے، حتیٰ کہ اس کی عبادات، اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار اب بھی باقی رہ جائیں گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ دعوے داروں کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا اور جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا جو تہجد میں پیشانی رگڑ رگڑ کر مرا ہوگا لیکن حقوق پر کسی کے ڈاکے ڈال کر مرا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ یہ بہت بڑا دیندار ہے۔ دین کا 3/4 حصہ معاملات سے، معاشرات سے، حقوق العباد سے، اخلاقیات سے۔ اسی لیے مسجد میں ہم بڑے مسلمان دکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ مجھے بھی سب سے پہلے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو اسلام یہاں دکھ رہا ہے وہ روڈوں پر بھی دکھے ہمارا مسلمان ہونے کا۔ جو اسلام یہاں ہم دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں مؤدب ہو کر بیٹھے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہے، روڈ پر بھی ہمارے کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں یا نہیں ہے؟
اپنے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، ایمان والوں کا ساتھ دینے کے لیے اسی طرح کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو کہ بتاؤ مسلمان، جو صفوں میں ہم اس طرح کھڑتے ہیں، کیا ہم باہر بھی ہمارے کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں، یا ان کندھوں کے درمیان میں آڑ ہیں، نفرتیں، عداوتیں، حسد، کینہ، بغض جو ہمارے ایمان کو اجاڑ کر رکھ رہے ہیں؟ یاد رکھنا، اس دل پر اللہ کا تجلیات اللہ کی نہیں ہوتی جو دل کینہ، بغض، حسد سے بنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی تجلیات نہیں ہوتی۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، ایمان والے کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کی تجلی پڑتی ہے ایمان والے کے دل پر، اللہ کی اس تجلی سے وہ مومن کا دل خالی ہوتا ہے جو نفرتیں لیے بیٹھا ہوا ہے اپنے دلوں میں۔ اس لیے اپنے دلوں کو ہم صاف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔